ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو باحفاظت رکھے، اللہ آپ کی دنیا آخرت کی خیر فرمائے۔ گزشتہ 3 جنوری کو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد سعید ثاقب اللہ کو پیارے ہو گئے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں کچھ دن حاضری رہی، اس کے بعد کچھ دن بیمار رہا۔ کافی دنوں بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے حضرت استاد جی قاری محمد سعید ثاقب صاحب بہت ہی اعلیٰ انسان تھے۔ ان کی قرآن کی تدریس میں بڑی قابل قدر خدمات ہیں۔ 1952 میں وہ پیدا ہوئے اور آپ نے ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزاری۔ آپ کے والد مکرم جناب خان فیض بخش خان صاحب کاشتکاری کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں صاحبزادے عطا کیے تو حضرت قاری صاحب کی اماں جان نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے ڈالا، تو آپ نے بچپن ہی میں حضرت حافظ رحیم بخش صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک حفظ یاد کیا۔ استاد جی سنایا کرتے تھے کہ ہمارے استاد صاحب ہل جوت لیتے اور وہ کھیتوں میں ہل چلایا کرتے، ہم پیچھے پیچھے چلتے ہوئے قرآن شریف کی منزل سنایا کرتے۔ استاد گھر سے نکلتے اور جہاں پڑھانے جاتے تھے وہاں تک چلتے ہوئے بھی ہم راستے میں استاد جی کو منزل سنایا کرتے۔ آپ نے بغیر کسی سہولت والی جگہ سے، جہاں کسی درسگاہ کا نام نہیں، جہاں کوئی سہولیات کا نام نہیں تھا، وہاں آپ نے بڑی مشقت وقت گزار کر مشقت سے علم حاصل کیا۔ پھر آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے مولانا مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر حضرت مولانا پیر عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر آپ نے حضرت مولانا سید بشیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا، اور دورہ حدیث کے لیے آپ جامعہ نصرت العلوم گوجرانوالہ تشریف لے گئے، جہاں حضرت مولانا عبدالحق خان صاحب بشیر اور حضرت شیخ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر، حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب سواتی جیسے اساتین سے آپ نے دورہ کی تکمیل کی۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کیا۔ کچھ وقت جامعہ سراج العلوم میں پڑھایا، لودھرا کی مشہور درسگاہ ہے۔ پھر آپ قرآن شریف پڑھانے کے لیے جامعہ ضیاء العلوم چک نمبر 112 جہانیہ منڈی ضلع خانیوال میں تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت مولانا محمد اکرم صاحب ندیم دامت برکاتہم نے آپ کے ساتھ بہت نبھاؤ کیا۔ آپ نے 12 سال تک وہاں قرآن پاک پڑھایا۔ اسی دوران آپ نے اپنا ہاتھ حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب نقشبندی چکوال والے، ان کے دست پر بیعت کی، اور ان کے ہو رہے ان سے جو ہے وہ تربیت پائی۔ بعد ازیں حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کے بعد حضرت مولانا عبدالحی بہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر اب آپ کا تعلق جو ہے وہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور والوں سے جڑا ہوا تھا۔ آپ بڑے عجیب انسان تھے۔ جب ہم 12 چک میں جامعہ ضیاء العلوم میں آپ کے ہاں زیر تعلیم تھے تو آپ طلباء کے ساتھ آپ کا بہت چھٹی کے وقت بہت مشفقانہ رویہ ہوتا، تو کلاس میں آپ بالکل اپنے شاگردوں سے ناواقف معلوم ہوتے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے، منزل کی پختگی پر بہت دھیان دیتے،
قرآن پاک کی تجوید پر آپ کبھی بھی وہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ تجوید کے ساتھ جو سبق سنایا جاتا تھا، چاہے وہ معمولی بھی غلطی کیوں نہ ہوتی، آپ ہمیں اٹھا دیتے تھے کہ دوبارہ یاد کر کے آؤ۔ سب کی پختہ ہونی چاہیے، منزل پختہ ہونی چاہیے، بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سبق نہ آئے خیر ہے، لیکن سب کی آنی چاہیے، منزل کا ناغہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ چھٹی کے وقت بچوں کے ساتھ، بچے جب کھیلتے، ہم لوگ کھیلا کرتے تو استاد جی بیٹھ کر دیکھا کرتے، کبھی کبھی کھیلتے ہوئے آپ کو گیند لگ جاتی تو آپ گیند اٹھا کر ساتھ قریب میں جو لڑکا کھڑا ہوتا اسے مار دیا کرتے۔ اور آپ والی بال کے بہت اچھے پلیئر تھے، اسی طرح آپ کشتی بھی شوق سے دیکھا کرتے، اور بزرگوں کی محافل میں جانے کا تو ایک انہیں جنون ہوا کرتا۔ جہاں کہیں کوئی بزرگ تبلیغی جماعت آتی یا کوئی جلسہ ہوتا یا بزرگ تشریف لائے ہوئے ہوتے تو آپ ساری رات بھی دو زانوں بیٹھے رہتے۔ بڑے بڑے اجتماعات میں ہم نے دیکھا کہ جب تک بہت ضعیف نہیں ہو گئے تو وہ دو زانوں اور باادب بیٹھ کر جو ہے وہ اجتماع یا پروگرام یا بیانات سنا کرتے۔ کبھی آپ کو نام و نمود کے ساتھ آپ کو کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا تھا۔ ہم بہت سارے شاگرد جب سٹیج پر آ کر بولنے لگے تو استاد جی سامنے ہوتے، ہم بہت دفعہ اعلان بھی کرتے، لینے بھی جاتے کہ آپ سٹیج پر آ جائیں، لیکن آپ سٹیج پر نہیں آتے تھے۔ ہمیشہ آپ مجمع میں بیٹھ کر بیانات سنا کرتے۔ آپ بچوں کو مارا بھی کرتے۔ ایک دفعہ مجھے مارا دن کو، تو رات کو کسی وقت جاگ ہوئی میری، تو استاد جی ریت گرم کر کے میری ٹکور بھی کر رہے تھے اور رو بھی رہے تھے، انتہائی مشفق۔ اور ایسا ہوتا کہ استاد جی گھر آ رہے ہیں تو اتنا لمبا سفر، یعنی اس وقت 70-80 کلومیٹر یعنی سفر آپ بسوں پر کرتے، تو ہم طالب علم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، آپ سیٹ لے کر ساتھ بٹھایا کرتے، کبھی ہمیں کھڑا نہیں کرتے تھے، یا اگر سیٹ نہیں مل رہی ہوتی تھی تو ہمیں اپنے زانوں پر بٹھا لیا کرتے۔ یعنی انتہائی شفیق استاد تھے، اور قرآن پاک اتنا خوبصورت مصری لہجے میں تلاوت فرماتے کہ لوگ آپ کی پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے اس زمانے میں مسجد بھر جایا کرتی۔ آپ شبینہ پڑھا کرتے، آخری یعنی جو عشرہ ہے وہاں مسجد میں شبینہ ہوتا تو لوگ کھڑے ہو کر آپ کے پیچھے قرآن سنا کرتے، بہت خوبصورت تلاوت کرتے۔ بہت اللہ پاک نے آپ کو نوازا تھا۔ ایسے جمیع صفات انسان تھے کہ کس بات کا تذکرہ کیا جائے۔ آپ نے ساری زندگی پھر وہاں 12 چک سے آئے تو آپ نے تبلیغ کے لیے چلے گئے اندرون ملک سال کے لیے۔ جب اندرون ملک سال لگا رہے تھے تو ایک چلہ مجھے بھی ان کے ساتھ لگانے کا موقع ملا بالا کوٹ کی وادیوں میں، بلکہ 26واں پارہ حامیم پارہ میں نے تبلیغ میں چلہ لگاتے ہوئے استاد جی سے حفظ کیا تھا۔ استاد جی ہر پہلو سے بہت عظیم صفات رکھتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بہت بہترین رویہ رکھا، ہمیشہ علماء کو اپنی مشاورت میں رکھتے، اپنے تمام مسائل کو ایک ان کے جو دوستوں کا گروپ ہے علماء کا، ان کے پاس لے جایا کرتے اور ان سے مشورے کیا کرتے، چاہے گھر کا مسئلہ ہوتا، چاہے مدرسے کا مسئلہ ہوتا، چاہے بچوں کے کوئی معاملات ہوتے، چاہے رشتوں کا معاملہ ہوتا، کسی بھی قسم کا معاملہ ہوتا تو آپ اپنے علماء جو آپ کے دوست احباب تھے علماء کے ساتھ ڈسکس کرتے، مشورہ کیا کرتے۔ ہمیشہ میں نے دیکھا، محسوس کیا، ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی کا کر کے رکھا، کسی سے رائے لی، کسی سے مشورہ لیا، پھر اسی پر چل پڑے، اور آپ نے کبھی اپنی مرضی نہیں کی، ہمیشہ جو ہے اپنی باغ ڈور
کسی بڑے کے، کسی بزرگ کے، کسی عالم دین کے ہاتھ میں رکھی، اور ہمیشہ خود کو چھوٹا بنا کے رکھا، کبھی خود کو نہ بڑا بنا کر پیش کیا، نہ ان کے دل میں ایسی کوئی ہم نے چاہت دیکھی۔ اسی طرح اپنے خاندان کے ساتھ کوئی ان کے جو وراثتی حقوق تھے اس میں ان کے ساتھ کچھ زیادتی بھی ہو گئی، لیکن کبھی انہوں نے کسی کو اس کی شکایت نہیں کی، کبھی اس کا گلہ شکوہ نہیں کیا، خاموشی کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے ان کی ٹار بندھی رہتی، اپنے اللہ سے آپ بات کیا کرتے اپنے اللہ کو، اور رات کو کہیں بھی سفر میں نکلتے، دن کو رات کو قرآن پاک کی تلاوت آپ کا معمول تھا، اور شب کو تلاوت کرنا بھی آپ کا معمول تھا، روزانہ جمعہ والے دن صلاۃ و تسبیح پڑھنا آپ کا معمول تھا، بہت ساری کتابیں آپ کے زیر مطالعہ رہتی اور کتابوں کو پڑھتے رہتے حالات، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، لکھتے بھی خوب تھے، ایسے میرے پاس ان کے کئی خط پڑے ہیں جو مجھے لکھے، دوستوں کو بھی لازمی طور پر لکھے ہوں گے، لکھتے بھی بہت پیارا تھے، ان میں موقع بہ موقع اشعار بھی لکھا کرتے تھے، اور بہت پیاری، یعنی ان کی تحریر جو ہے وہ بھی بہت اچھی تھی ماشاءاللہ، بہت خوب لکھا کرتے، اللہ نے بہت خوبیوں سے نوازا تھا۔ اور پھر سال لگا کر آیا اندرون ملک، پھر جامعہ مدینۃ العلم، جامعہ عظیم المدارس، چک نمبر 115 10 آر جہانیہ منڈی میں قرآن پڑھانا شروع کیا، پھر وہاں سے 2-3 سال وہاں پڑھایا، پھر اللہ کے راستے میں سوڈان جماعت کے ساتھ چلے گئے، اور سوڈان کے سفر میں ہی آپ واپسی پر پوری جماعت جو ہے وہ حج پر گئی، حج کا فریضہ ادا کیا، پھر وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ نے جامعہ مدینۃ العلم اور جامعہ کاظمیہ، کچھ وقت جامعہ کاظمیہ لودھراں، پھر جامعہ مدینۃ العلم قبول والا پر آپ نے تدریس کا آغاز کیا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میرے ابا جان حاجی اللہ بخش خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت استاد جی کے سسر بھی ہیں، وہ جامعہ عظیم المدارس چک نمبر 112 10 آر میں، جامعہ ضیاء العلوم میں، جامعہ مدینۃ العلم قبول والا پہ حضرت استاد جی کے ساتھ ساتھ رہے، اور جہاں استاد جی حضرت مولانا قاری محمد سعید ثاقب صاحب قرآن پڑھایا کرتے تھے عظیم المدارس میں اور قبول والا پر، وہاں سکول ہمارے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو ان ساس و سسر اور داماد کا بہت پیارا تعلق تھا، ہمیشہ ابا جی کی بات کو بہت اہمیت دیتے اور بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے والد صاحب کا ادب کرنا بھی اپنے استاد جی سے سیکھا ہے، تو بہت اللہ پاک نے انہیں نوازا تھا۔ تو جامعہ مدینۃ العلم قبول والا میں کچھ وقت پڑھانے کے بعد تو آپ نے جو جامع مسجد خضرہ ہے چھاڑ نہر پر، جس کی بنیاد ہمارے بڑے بہنوئی جناب الحاج محمد شفیق خان صاحب بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، تو وہی اور حضرت ابا جان رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر حضرت استاد جی کو خضرہ مسجد میں جو ہے وہ متعین فرمایا، اور استاد جی تقریباً 23 سال سے زیادہ عرصہ جامع مسجد خضرہ کے خطیب رہے، امام رہے، اور مسجد کی اس طرح خدمت کی جب مسجد کی ابھی بنیادیں ہی بھری تھیں، اور ابھی وہ دروازوں جتنی بھی اس کی اونچائی نہیں ہوئی تھی، پچھلی دیوار کی اگلی دیوار تو ابھی بنی بھی نہیں تھی محرابوں والی، اور نہ ہی کوئی ابھی صحن تھا، نہ ابھی کوئی 4 دیواری تھی۔ اس وقت جب مسجد کا سامان، مسجد کی اینٹیں، سیمنٹ اور دیگر چیزیں ہوتی تو استاد جی وہیں کھلے آسمان تلے سویا کرتے، اور مسجد کو جو ہے وہ دونوں دوستوں نے، میرے بہنوئی حاجی شفیق خان صاحب نے اور حضرت استاذیم رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر جو ہے وہ کوشش کر کے اس کو بنایا اور تعمیر کیا۔ آج ایک خوبصورت مسجد ہے خضرہ مسجد لودھراں کی، اور بڑی اہم جگہ پر پل چھاڑ نہر پر واقع ہے، اور وہیں مدرسہ بھی قائم ہے۔ استاد جی بازار کے لوگوں کا تعاون نہ ہونے کی وجہ سے
وہ مسجد میں تعلیم شروع نہ کر سکے شروع میں، وہ گھر پڑھایا کرتے تھے، گھر میں ایک مکمل کلاس تھی۔ پھر گزشتہ سال سے آپ نے اپنے صاحبزادہ حضرت قاری سعد السمیع صاحب کو اس مسجد میں مدرس رکھا۔ اب ماشاءاللہ قاری سعد السمیع صاحب وہاں پڑھاتے ہیں، اور تقریباً 11 سال سے آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت قاری حماد السمیع صاحب مسجد کے خادم ہیں، مسجد کے مؤذن ہیں، اور مسجد کے نائب امام ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت استاد جی کے اولاد میں 5 صاحبزادے ہیں، اور 5 حافظ قرآن ہیں: قاری عبد السمیع صاحب، قاری ضیاء السمیع صاحب، قاری سعد السمیع صاحب، قاری عطا السمیع صاحب، قاری حماد السمیع صاحب۔ اور ماشاءاللہ سب کے چہرے مہرے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے استاد جی کے صاحبزادہ ہیں، کیونکہ استاد جی کا جو چہرہ ہے بڑا پر وجاہت تھا، اور آپ کی آنکھوں میں سرخ سرخ ڈورے ہر وقت نظر آیا کرتے، اور بڑی یعنی کتابی جو ہے وہ آپ کی پیشانی تھی، گول چہرہ، اور خوبصورت جو ہے وہ داڑھی چہرے پر ایسے پھبتی تھی، اور بہت خوبصورت یعنی آپ نظر آتے تھے۔ آپ کو دیکھ کر تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے جاہ و جلال کے سامنے یعنی بولنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن آپ جب مسکرا کر بات کرتے تو پھر انسان آپ کا فریفتہ ہی ہو جاتا، آپ کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں بڑی محبت محسوس کرتا تھا۔ لیکن پہلی دفعہ دیکھنے میں ایسے محسوس ہوتا تھا یہ بڑے جلال والے ہیں، تو ایسے یعنی ان میں صفات تھی ماشاءاللہ۔ اسی طرح آپ کی 2 صاحبزادیاں ہیں ماشاءاللہ، ان میں سے جو چھوٹی صاحبزادی ہیں ان کو عالمہ کا کورس بھی کرایا، اور قرآن پاک دونوں بچیوں کو خود پڑھایا۔ پھر ابھی اپنے پوتوں اپنے نواسوں کو قرآن شریف یعنی آخر عمر تک خود اپنے بچوں کو پڑھاتے رہے، اور گلی محلے کے بہت سارے بچے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آ جایا کرتے۔ آپ نے کبھی کسی سے کوئی سوال یا مطالبہ نہیں کیا، اپنے گھر میں بہترین کلاس لگائی اور قرآن پاک کے فیض کو عام کیا۔ آپ بہت کمال صفات کے انسان تھے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں غریق رحمت فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حضرت استاد جی کی فوتگی کی وجہ سے اور اس کے بعد میں کافی دن بیمار رہا، اس وجہ سے میں کافی دن آپ سے مخاطب نہ ہو سکا، اس لیے اس پہ بھی معذرت خواہ ہوں۔ اب حاضر ہوا ہوں تو یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے استاد جی کے لیے ضرور اصالہ ثواب کیجیے گا، قرآن پاک پڑھ کر، درود پڑھ کر، کلمات پڑھ کر، اور دیگر نیکیاں کر کے اور صدقات کر کے ہمارے استاد جی کے لیے درخواست کرتا ہوں، ضرور اصالہ ثواب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔